الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانے کا ماحول ساری دنیا میں بنا ہوا ہے، اور خدا کی قسم ہے آپ علیہ السلام کو گزشتہ 1500 سال سے جتنا کچھ سنایا گیا اور جتنا کچھ بولا گیا، بتایا گیا، آپ کی شان میں جتنی تقریریں ہوئیں، جتنی نعتیں پڑھی گئیں، جتنے قصیدے لکھے گئے، اور جو کچھ آپ علیہ السلام کے محاسن و اوصاف بتائے گئے، دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ایسی ذات نہیں گزری جس کا اتنا تذکرہ اللہ نے دنیا میں انسانوں سے کروایا ہو، جس کے بارے میں خود اللہ کہہ رہے ہوں: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے، بہت اونچا کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہی رفعت ذکر کا نتیجہ ہے کہ ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گنگنا رہی ہے، قصیدے پڑھ رہی ہے، اور سن رہی اور سنا رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگیاں کھپانے والے، لکھنے لکھانے والے، اور کہنے، سننے اور سنانے والے اپنی زندگیاں کھپا کھپا کر، صلاحیتوں کو مٹا مٹا کر، بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے لکھا، اور جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا، وہ قطرہ ہے آپ علیہ السلام کی شان، اوصاف و کمالات و محاسن سمندر ہیں، جس کی بھرپائی اور جس کو مکمل طور پر کسی ایک جگہ جمع کر لینا کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس لیے شیخ سعدی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے، کہتے کہتے آخر یہ کہنے پہ مجبور ہوئے: لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف جیسے آپ کی تعریف کا حق ہے ممکن ہی نہیں ہے، بس ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں: بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگر ہم اس ساری تعریفوں کو مختصر کریں تو یہ ایک جملہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی عظمت ہے، کسی کی بلندی ہے، کسی کی بزرگی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ جو ذات اتنی اپنے اندر کمالات لیے ہوئے ہو، جس کے تذکرے سمندر اور سمندر کی سیاہی اپنے اندر اس کی وسعتیں رکھتے ہو، ایک دو تقریریں اور ایک دو بیانات یا ایک آدھا مہینہ اور اس میں اس کی ہلکی پھلکی تذکیریں، خدا کی قسم ہے اس ذات کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زندگی کا مکمل استیعاب اور پوری زندگی کو سناتے بیٹھنے کے لیے ہمیں ایک ربیع الاول کی ضرورت نہیں، بلکہ سارے سال کے ہر مہینے کا نام ربیع الاول رکھنا پڑے گا، اور ہر جمعہ کا موضوع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت کو رکھنا پڑے گا۔ ان سارے موضوعات میں جو اہم ترین موضوع اس وقت ہماری ضرورت کا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کامل شخصیت تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ تھے۔ زندگی کے اور انسانی زندگی کے کچھ پہلو تو وہ ہوتے ہیں جو افراد کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ان کا دوسروں سے تعلق نہیں ہوتا۔ جنگ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے احکامات کا تعلق فوجیوں سے ہے، سویلین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد ہے، اس کا تعلق سرحدوں سے ہے، عام رہنے والے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج ہے تو اس کا تعلق حج کرنے والوں سے ہے، پیچھے رہ جانے والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ ہے، رکھنے والوں سے اس کا تعلق ہے، معذور عورتیں اور بچے اس سے باہر ہیں۔ ایسے ہی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں جو شعبے مکمل ایک وقت پر سب کو اپنے اندر نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس لائن سے گزرنے والا ان شعبوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان شعبوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو وہ وہاں پر قدم قدم پاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے لائن کی ضرورتیں سیرت سے اور حضور کی زندگی سے پالے گا، ایک انجینئر اپنے لائن کی ضرورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پالے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امت کا ہر فرد ڈاکٹر ہو اور ہر فرد انجینئر ہو۔ ایسے ہی ایک ٹیچر اور ایک لیکچرر اور ایک پروفیسر اور ایک استاذ و معلم اپنی ضرورت کی ہدایتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پالے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امت کا ہر فرد معلم ہو، ٹیچر ہو، لیکچرر ہو۔ ایسے ہی ایک کسان اپنی ضرورت کی چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پالے گا، لیکن ساری انسانیت کاشتکاری اور کسانی نہیں کرتی ہے، بہت سارے لوگ اور بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ ایک موضوع کا پہلو بتانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ ایک پہلو انسانی زندگی کا سماجی ضرورتوں کا وہ ہے جس میں انسان الگ الگ شعبوں میں تقسیم ہے، اور اتنا تقسیم ہے کہ ایک شعبے والا دوسرے شعبے والے کی الف با بھی نہیں جانتا، اور یہ شعبے والا اس شعبے والے کی ایک الف بھی نہیں جانتا۔ لیکن انسانی اور سماجی اور سوشل ضرورتوں میں ایک اہم ترین عنوان ہے جس کے اندر ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک انجینئر بھی ہے، ایک سائنٹسٹ بھی ہے، ایک عالم بھی ہے، ایک حافظ بھی ہے، ایک حاجی بھی ہے، ایک کسان بھی ہے، ایک تاجر بھی ہے، ایک ٹیچر بھی ہے، ایک مدرس بھی ہے، اور جس کے اندر بچہ بھی ہے، جس کے اندر عورت بھی ہے، جس کے اندر مرد بھی ہے، جن کے سن بوڑھے بھی ہیں، جس کے اندر بوڑھیاں بھی ہیں، اور جس کے اندر کمزور بھی ہیں، جس کے اندر طاقتور بھی ہیں، جن کے اندر بادشاہ بھی ہے، اور جس کے اندر وزیر بھی ہے، اور جس کے اندر ایک عام فقیر بھی ہے۔ وہ زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے جس سے کوئی خالی نہیں ہے، وہ زندگی کے ہر انسان کی زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ وہ ہے انسان کا اپنا سماج، اس کا اپنا گھر۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کا کلینک نہیں ہوگا، لیکن ہر کلینک والے کا گھر ضرور ہوگا۔ ہر انجینئر کا ہر فرد انجینئر نہیں ہوگا، لیکن ہر انجینئر کا اپنا گھر ضرور ہوگا۔ ہر عالم ہر شخص عالم نہیں ہوگا، لیکن ہر عالم کا ایک گھر ضرور ہوگا۔ ہر شخص کسان نہیں ہوگا، ہر شخص ٹیچر نہیں ہوگا،
ہر شخص پروفیسر اور لیکچرر نہیں ہوگا، اور ہر شخص تاجر اور کاروبار نہیں ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک فوج میں اور سرحدوں پہ کھڑے ہونے والا بھی ان میں سے اپنا گھر ضرور رکھتا ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں اس کا گھر سب سے اہم عنوان اپنے اندر رکھتا ہے، اور معاشرے کی یہ وہ بنیادی اکائی ہے، اور معاشرے کی یہ وہ بنیاد ہے جس پر سارا معاشرہ اور ساری انسانیت کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس لیے مثال دی کہ ضرور نہیں ہر ڈاکٹر کے بعد دوسرا بھی ڈاکٹر ہی ہو، کوئی انجینئر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر فرد کا گھر ضرور ہے، اور ان میں سے انسانی معاشروں میں جتنی تقسیمیں ہیں وہ ساری تقسیمیں متحد ہو جاتی ہیں گھر کے موضوع پر آ کر، کہ سب کے لیے گھر ہیں، سب کے لیے ماں باپ ہیں، سب کے لیے بیوی ہے، سب کے لیے بچے ہیں، سب کے لیے بہنیں ہیں، سب کے لیے رشتہ دار ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ علیہ السلام کے اسوے میں، آپ علیہ السلام کے نمونے میں سب سے زیادہ توجہ اگر ہمیں کسی چیز پر حضور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ یہی گھریلو زندگی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا اگر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، نماز کی اہمیت اور فضیلت مسلم ہے، روزے اور حج اور زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت مسلم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا کیا مقام ہے، روزے کا کیا مقام ہے، حج کا کیا مقام ہے، زکوٰۃ کا کیا مقام ہے۔ لیکن تعجب کی بات میں آپ سے بتاؤں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس عبادت پر دین کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل اگر کوئی چیز ہے، لائن جو اگر باؤنڈری لائن اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا اور اس کا پڑھنا ہے، کہ نماز اسلام اس پر ٹکا ہوا ہے۔ نماز اتنی اہم ترین چیز، روزہ جو اللہ کے قرب کا اہم ترین عمل ہے، اتنا اہم ترین فریضہ، حج جو عشق کی انتہا ہے، اس کے باوجود نماز کا قرآن میں تذکرہ صرف اس انداز میں ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کیسی پڑھو، کب پڑھو، کتنی پڑھو، کتنی سنتیں ہیں، کتنی نفلیں ہیں، کتنی واجبات ہیں، کیا اس کے لیے مفسدات ہیں، کیا اس کے لیے مکروہات ہیں، کیا اس کے لیے اس کی قبولیت کے وسائل و ذرائع ہیں۔ ان سارے موضوعات کو قرآن کریم نے چھوڑا ہے حضور کی طرف، کہ حضور بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ روزے کے بارے میں کہا روزہ رکھو، کب ٹوٹتا ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، چند اشاروں کے بعد ساری تفصیلات حضور کی طرف۔ حج کے بارے میں کہا حج کرو، استطاعت والوں پر فرض ہے، تفصیلات حضور کی طرف۔ زکوٰۃ دو، اہم ترین فریضہ ہے، تفصیلات حضور کی طرف۔ لیکن گھریلو زندگی کا موضوع چھڑتا ہے تو قرآن کریم حضور کی طرف تفصیلات ڈالتا ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ خود تفصیلات بیان کرنے خود بیٹھ جاتا ہے۔ بڑا عجیب موضوع ہے، میں آپ سے کس انداز میں اسے عرض کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نماز تفصیل حضور بتائیں گے، زکوٰۃ تفصیل حضور بتائیں گے، روزہ تفصیل حضور بتائیں گے، حج تفصیل حضور بتائیں گے۔ گھروں کی زندگی اللہ کہہ رہے ہم بتاتے ہیں، اس پر ہم بتائیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ سورہ نساء اٹھا کر پڑھو، 1.5 پارے کی سورت اسی موضوع پر پھیلی ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ اس پر پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن کی بڑی صورتیں احکامات کے متعلق، سورہ نور ہے، سورہ طلاق ہے، اس کے علاوہ بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں احکامات ہیں جو معاشرت کی اور گھریلو زندگی سے متعلق ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ گھریلو زندگی اگر صحیح ہوتی ہے تو باہر کی ساری اسلامی زندگی صحیح ہوگی، اور گھر کے اندر اسلامی نظام اگر ٹوٹ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے باہر بھی اسلامی نظام ٹوٹ کر بقیہ اس کی ادھڑ جائے گی، کیونکہ اسلام کے نظام کی جڑیں گھروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسلام کا نظام اپنی تہذیب، اپنی روایات، اپنی اقدار کے ساتھ وابستہ ہے۔
اسلام کا مضبوط نظام ایک عائلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو دیا گیا ہے، اور ایسی انسانیت کو دیا گیا تھا جو انسانیت اس خاندانی نظام سے بہت دور نکل چکی تھی، حضور نے سمیٹ کر واپس اس پر لایا تھا، اور اس کا نتیجہ تھا، اس گھر کی زندگی کے صحیح ہونے کا نتیجہ تھا کہ پھر یہاں پلنے والی اولادیں اور یہاں پلنے والی نسلیں دنیا میں وہ کارنامے انجام دے رہی تھیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، دیو ہے، جن ہے، کوئی اور مخلوق ہے۔ اس کا سارا نظام گھر کی زندگی پر ہے اور گھریلو زندگی پر ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت دین کے، بحیثیت شریعت کے، بحیثیت اسلام کے گھر کی زندگی میں اسلام داخل کرنے کے لیے 1% بھی تیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں صاحب، یہاں پر ہمارا چلے گا، رواج چلے گا، رسم چلے گی، جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ چلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اسے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے تذکرے کرو تو یوں لگتا ہے کہ کسی ایسے لوگ میں باتیں، ایسے مجمع میں اور ایسے انسانوں میں بات چل رہی ہے جو کسی اور صدی کے ہیں اور بولنے والا کسی اور صدی کا ہے۔ اتنا بڑا فرق نظر آتا ہے، اور اتنا بڑا بعد نظر آتا ہے، اور اتنی بڑی دوری نظر آتی ہے، جسے عقل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، دل و دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اس کو اسلامی زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت دی تھی۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ تفصیلات اس پر بیان کی تھی۔ گھریلو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے عملاً گزار کر بتایا ہے، صرف کہا نہیں ہے، عملاً گزار کر بتایا ہے، عملاً کر کے بتایا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ماحول بنا ہوا تھا اس میں کیا، بلکہ مخالف ترین ماحول میں جہاں اعتراضات ہو سکتے تھے آپ کی ذات پر، اور جہاں اشکالات ہو سکتے تھے آپ کی شخصیت پر، جہاں پر منافقین کو موقع مل سکتا تھا آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا، اور جہاں پر الزام لگنے کے امکانات تھے آپ کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خدا کا نظام قائم کرنا تھا، ان ساری چیزوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالی جن میں سے بعض چیزیں بعض دفعہ تو صحابہ کو ہضم نہیں ہوئیں، لیکن آپ کے عمل نے ان سارے صحابہ کی زندگیوں کے رخ کو بدلا ہے۔ یہ حضور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہم ترین موضوع ہے۔ صرف حضور کی کرامتوں اور معجزوں کو سن کر عملی زندگی صحیح ہونے والی نہیں ہے۔ حضور کی محبت میں جان دینے والوں کے واقعات پر اش کر لینے سے دنیا کا نظام اور غیروں کے سامنے ہماری شبیہ صحیح ہونے والی نہیں ہے۔ اس نظام پر، اس تعلیم پر اور اس بنیاد پر آنا پڑے گا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چمکے تھے، اور صحابہ کے اس عمل کو انسانیت نے قبول کیا تھا۔ اس لیے میں بس صاف لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بہت تحقیقی اعتبار سے آپ سے کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد آپ کو گنی چنی ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، حضور کی دعوت کو سن کر اسلام لانے والوں کی تعداد سمندر کی طرح ملے گی۔ آپ کے معجزات کو دیکھ کر تو لوگوں نے انکار کیا، آپ کا جھٹلایا، آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، لیکن آپ کی تعلیمات اور آپ کی زندگی، خدا کی قسم، خود وہ معجزہ تھی اتنا بڑا کہ جس کو دیکھ کر کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا اور کوئی چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اندر سے اس کا دل کہتا تھا کہ بول جلدی سے کہ ایک اللہ ہے اور محمد سچے رسول ہیں۔ یہ تعلیمات کا اثر تھا، یہ زندگی کا اثر تھا۔ اسے سارا قرآن، ساری ذخیر احادیث اٹھا کر آپ دیکھو، آپ تلاش کر لو تو انگلیوں پر آپ گن لو گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے حضور کے معجزوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے،
اور آپ گن نہیں سکو گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو سن کر کلمہ پڑھا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم آج بھی کسی معجزے کی تلاش میں ہیں انسانیت کو اسلام میں لانے کے لیے، اور جو سب سے بڑا معجزہ خود ہماری بغل میں چھپا ہوا ہے اور ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، ہم اس کو ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنا بڑا عجیب ہمارا معاملہ ہے، رخ بگڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مسلمان اپنا لے، اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہو سکتی کسی کی ہدایت میں آنے کے لیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی گھریلو زندگی ایک اہم ترین معجزہ ہے، اور یہ ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا معاشرتی اور گھریلو نظام ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، تانے بانے اس کے اکھڑ گئے ہیں، اور ایسے موتی کی طرح اور مالے کی طرح اس کی حالت ہو گئی ہے جس کا ایک سرا کاٹ دیا جائے تو جیسے ایک کے بعد ایک منکے گرتے جاتے ہیں، ایسے یہ گھریلو نظام ایک کے بعد ایک نیچے کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے۔ طلاقوں کی کثرت ہے، ازدواجی زندگیاں خوبصورت ہونے کے بجائے بدصورت سے بدصورت ہوتی جا رہی ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، آپس میں شکوک و شبہات ہیں، اور اللہ ہی ہمیں معاف کرے، اب صورتحال بے حیائی کی وجہ سے اس ڈگر پہ جا رہی ہے کہ شادی کے بعد عورتوں کے، شادی کے بعد مردوں کے افیئرز مسلمانوں میں جو کبھی سننے میں نہیں آتے تھے، اب بڑی کثرت سے یہ واقعات روزانہ سنائی دے رہے ہیں۔ کیا حال ہے؟ وجہ ہے ہم نے دین کو مسجد میں قید کیا ہوا ہے، دین کو مدرسے میں قید کیا ہوا ہے، دین کو حج میں، روزے میں، نماز میں، رمضان میں، جماعت میں قید کیا ہوا ہے، اور دین کو مسجد کے باہر دکان پر، مسجد کے باہر گھر میں، مسجد کے باہر معاشرے میں، مسجد کے باہر شادی میں، مسجد کے باہر زندگی کے گزارنے کے طور طریقے میں ہم اسے ماننے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہیں۔ بدقسمتی ہے، اور اس کا نقصان بحیثیت امت کے پوری امت اٹھا رہی ہے، بحیثیت امت کے پوری امت اس نقصان کو اٹھا رہی ہے۔ کون سا گھر ہے بتائیں آپ؟ الا ماشاء اللہ، جہاں سمجھدار ہوں، صبر کرنے والے ہوں، جہاں انصاف مرد اور عورت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ تو جہاں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی فقدان ہو اور ایک چیز بھی کم کسی گھر میں ہو جائے، وہ گھر سوائے مہابھارت کے جھگڑوں کی اور کوئی مثال نہیں بتاتا، کہ وہ زندگی نہیں ہے۔ اور وہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس زندگی کو امت کے سامنے بتایا بھی تھا، عملاً کر کے دکھایا بھی تھا۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ باہر کے پورے ماحول کے خلاف، باہر کے مزاج کے خلاف، باہر سوسائٹی کے طریقوں کے خلاف، چلتی ہوئی رسم و رواج کے خلاف کر کے بتایا تھا۔ ایک دو مثالیں اس کی آپ کو دیتا ہوں، آپ کو تعجب ہو۔ جس معاشرے میں حضور آئے تھے اس معاشرے میں مردوں کا غلبہ تھا، مردوں کا۔ مرد اس کے سامنے عورت زبان کھولے بڑی گستاخ عورت کہلاتی تھی، اس کے سامنے عورت کوئی مشورہ دے وہ عورت گھر سے نکال دینے کے قابل سمجھی جاتی تھی، مجال نہیں تھی کسی عورت کی کہ مرد کے سامنے زبان بھی کھول دیں۔ اور پھر یہ میں آپ کو بنیادی پیچھے کی سنا رہا ہوں، ان کی پیچھے کی جھلکیاں بتا رہا ہوں، پھر آگے کی روایتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ پہلا معاشرہ یہ تھا مردوں کے ساتھ گھریلو نظام میں۔ دوسرا حال یہ تھا کہ یہ مرد چونکہ ان کا حاکمیت کا ڈنڈا چل رہا تھا، ایک طرف عورتوں کو اتنے دبائے ہوئے تھے کہ یہ بولنے کی ان کی مجال نہیں تھی، تو دوسری طرف اپنے خود کے خون اور اپنی خود کی اولادوں کو چومنا، گود میں اٹھا لینا، ان کو لاڑ کر دینا، ایسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ بزدل ہے، جنگ کے کام کا آدمی نہیں ہے، بزدل آدمی جو اپنی اولادوں کو لاڑ پیار کرتا ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، جو عورت گھر میں منہ کھولنے کی اس کو مجال نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ شوہر اس سے محبت کا اظہار کہاں کرے گا؟ تو جس کو اپنی نوکرانی سمجھ رہا ہو، اپنے لیے ایک خادمہ سمجھ رہا ہو، اس سے محبت کا، اس سے اظہار محبت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے عربوں کا یہ معاشرہ بیوی سے محبت کے اظہار کو اپنے لیے
سب سے بڑی عار کی چیز سمجھتا تھا۔ کوئی کہتے مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، کہتے بزدل ہے، بے وقوف ہے، مذاق اڑاتے تھے اس کو۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری عورتیں، پرائی عورتیں خود کی بیوی سے محبت کے اظہار کو عار سمجھتے تھے، اور پرائی عورتوں سے اور دوسری عورتوں سے، کسی اور کی بیوی سے، کسی اور کی بچی سے محبت کے اظہار پر 200 400 شعر قصیدوں میں پڑھتے تھے۔ عرب کی شاعری میں فاطمہ، عرب کی شاعری میں سلمہ، عرب کی شاعری میں اس کے علاوہ دوسری عورتوں کے ایسے نام مشہور ہو گئے کہ جن کو ہر شاعر اپنی خیالی محبوبہ کے طور پر 200 300 شعر اس کے نام پر پڑھتا تھا۔ اس کی آنکھوں پر، اس کے لبوں پر، اس کے چہرے پر، اس کے رخسار پر، اس کے بالوں پر، اس کی چال ڈھال پر کیا کچھ خرافات نہیں بھری پڑی ہے۔ اور اسے کہے جو تعریف تو کسی غیر عورت کی کر رہا ہے، کبھی اپنی بیوی کو کر دے، نہیں میں بزدل ہوں۔ یہ معاشرے کا بگاڑ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ معاشرہ چل رہا ہے، اور یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے جس میں یہ اصول بنا ہوا ہے۔ ہم لوگ معاشرے کی پابندیوں سے بمشکل نکل پاتے ہیں، جکڑ بندیاں ہی ایسی ہوتی ہیں، کہا جائے یہ نہ کرو، مولانا کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں، بچی اٹھے گی نہیں اس کے بجائے، کیا کریں، دینا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ شادی نہیں ہو پائے، اس کے علاوہ بچی کو اٹھانا ہے تو ہم کو یہ سب کرنا پڑے گا۔ معاشرے کی جکڑ بندیاں اتنی سخت تھیں، اور اس کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں 2-3 ہی مثالیں اس لیے اس کی دے رہا ہوں، 2-3 ہی مثالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، یا آخری سے لیتا ہوں، اور ایک صحابی کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، اے اللہ کے نبی، اب سنیں پورا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ معاشرہ ہے جہاں پرائی عورتوں سے اظہار محبت بہادری کی بات ہے، اپنی بیوی سے اظہار محبت ایک بزدلی کی بات ہے، عار کی بات ہے، بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضور سے پوچھا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اور حضور کا جواب سنیں، حضور کہہ رہے ہیں عائشہ۔ شوق لگا سن، عائشہ، بیوی کا نام لے رہے ہیں پورے مجمع کے اندر، کہ عائشہ سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے۔ شوق ہوا، صحابہ کو بھی شوق شاید لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس چیز کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کی بات کرنے کو بزدلی کا کام سمجھتے ہیں، اور یہ ہے دو جہاں کے آقا پورے مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے۔ شاید سائل جو تھے سوال کرنے والے، انہیں برداشت نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا، وہ کھڑے ہو گئے، کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال عورتوں کے بارے میں نہیں تھا، میرا سوال مردوں کے بارے میں تھا، میرا سوال مردوں کے بارے میں تھا کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے تو عورت کی بات کی ہے۔ اب سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں، حضور کو سب سے زیادہ محبت ہے ابو بکر سے تھی۔ سیدھا جواب ہوتا حضور کہتے ابو بکر سے، لیکن حضور نے جواب یہ نہیں دیا، حضور نے کہا مردوں میں پوچھ رہے ہو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہاں حضور، مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عائشہ کے ابا سے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ ابو بکر سے بھی اگر محبت زیادہ ہے تو عائشہ کی وجہ سے۔ رواج کو توڑ رہے ہیں، اس نظام کو توڑ رہے ہیں جس نے گھریلو زندگی کے نظام کو تباہ کیا تھا، جہاں نسلیں خوف میں، ہراس میں، احساس کمتری کی شکار ہو کر پھر جوان ہوتی ہیں ان خرابیوں کی وجہ سے، اور پھر جو ان بیماریوں کے ساتھ بڑی ہوتی ہو، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی انقلابی کام معاشرے میں اور دنیا میں کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ حضور حضرت حسن کو چوم رہے ہیں، ایک قبیلے کا سردار آیا بڑا، اقرا بن حابس، 10 بچے اس کو خود کے اپنے، اور اس کے سامنے حضور مجمع کے سامنے لا لا کر حسن و حسین کو چومتے تھے لوگوں کے سامنے،
کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، بچوں کو لاڑ کرنا ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے جس میں اس معاشرے کے اندر کندھے پر بٹھا کر حسن و حسین کو لے کر آ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حسن و حسین تاخیر سے آئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، دروازے پہ گر گئے، حضور خطبہ چھوڑ کر سیر چیرتے ہوئے سب سیدھے دروازے تک جا رہے ہیں اور جا کر دونوں کو اپنے گود میں اٹھا رہے ہیں اور لا کر ممبر پر ایک طرف ادھر ان کو بٹھا کر پھر خطبہ شروع کر رہے ہیں، اس معاشرے میں جس معاشرے میں بچے کو پوچھا نہیں جاتا، حضور اس کو چوم رہے ہیں حسن کو، حسین رضی اللہ عنہ، اور اقرا بن حابس کہہ رہے ہیں حضور آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کو بوسہ لیتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، اپنی کالر کو وہ ٹائٹ کر کے کہہ رہے ہیں 10 بچے ہیں اور تاریخ ہے میری، میں نے آج تک ان 10 میں سے کسی ایک کو بوسہ تک نہیں دیا۔ اب سوچو معاشرے کا کیا حال ہے، کیا حال ہے گھریلو نظام کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسن و حسین کو چوم کر کہہ رہے ہیں میں کیا کر سکتا، اگر اللہ تیرے دل سے رحم نکال چکا ہو تو اس کا حل میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے میرے پاس، تو بے رحم ہے، تیرے پاس رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا طریقہ تو بس یہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت آدمی کے سامنے، حضرت عمر دبنگ آدمی ہے، بہادر پہلوان ہے مکہ کے، ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگوں جو بڑے بہادر نہیں ہیں ان کے دماغوں میں بہادری کا نشہ وہ چڑھا ہے کہ وہ بچوں کو پیار نہیں کر رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ تو پہلوان تھے دنگلوں کے، ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کے لیے گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور پیٹھ پر حسن و حسین کو سوار کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، زمین پہ چل رہے ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو پیٹھ پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر کہہ رہے ہیں نعم المرکوب مرکوبکما، او حسن و حسین کیا تمہاری سواری ہے اور کیا سواری تم نے پائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ رہے ہیں نعم الراکبان یا عمر، عمر سواری جتنی عمدہ ہے سوار بھی اتنے ہی عمدہ ہیں، سوار بھی ویسے ہی ہیں۔ یہ مزاج بدلا جا رہا ہے، گھریلو نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یہ تیسری بات جہاں مشورہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو بولنے کی مجال نہیں تھی، مکہ کا یہ ماحول ایسا ہی تھا، مدینہ میں کسی قدر انصار نرم تھے تو وہاں عورتیں کچھ بول دیا کرتی تھیں، کوئی رائے گھریلو نظام میں دے دیا کرتی تھی، کوئی مشورہ گھریلو نظام میں کر دیا کرتی تھی، بلکہ اگر روایتوں کو دیکھیں تو مدینہ میں مردوں پر عورتیں غالب ہو گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے کچھ دور رہتے تھے عوالی میں، ایک دن اپنی بیوی پر کسی بات پر ناراض ہوئے تو بیوی نے پلٹ کر جواب دے دیا، تو ان کو شوق لگا، ساری زندگی یہ منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بیوی پلٹ کے کچھ زبان چلا رہی ہو، آج اس نے جواب دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے اپنی بیوی سے جواب دیتی ہے پلٹا کر، وہ کہنے لگے مجھ کو ناراض ہو رہے ہو، وہاں تو آپ کی بیٹی حفصہ اور حضور کی دوسری بیویاں وہ حضور کو پلٹا کر بات کرتی ہیں، حضور سے ناراض دن بھر رہتی ہیں، تو تم کیا ہو؟ میں تم سے ناراض ہو گئی، غصہ آیا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو تباہ ہو جائیں گی، وہ حضور سے ناراض ہوتی ہیں، حضور کو پلٹا کر جواب دیتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں حضور کا کیا ہے، کہ ہم مکہ میں تھے، عورتیں دبی ہوئی تھیں، یہ مدینہ کی عورتوں کو دیکھ کر ہماری عورتوں میں بھی ہمت آ گئی، جرأت آ گئی، بگڑ گئی ہماری عورتیں۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں، حضور کیا کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضور یہ دو رواجوں پر، مکہ کا رواج، مدینہ کا رواج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت ہے عمر کر رہے ہیں مدینہ کی عورتوں کی، انصار کی عورتوں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نعم النساء نساء الانصار، اے عمر بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہوتی ہیں، تو جو اپنے شوہروں کو رائے دیں، مشورہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت میں یہ بات مل رہی ہے، مبسوط وغیرہ میں روایتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور گھروں کی عورتوں سے روزانہ کھانے پینے کا تک مشورہ کرتے تھے کہ آج کیا پکانا چاہیے، دودھ بچے کا کب چھوڑنا چاہیے، چھڑوانا چاہیے، اس کا مشورہ عورتوں سے کرتے تھے۔
اتنا وسعت دی تھی گھریلو نظام میں، اور کہا تھا النساء شقائق الرجال، کہ اے لوگوں سنو، عورتیں تمہاری خادمہ، لونڈیاں، نوکرانیاں نہیں ہیں جنہیں تم قبول کروا کے گھر میں لاتے ہو، بلکہ یاد رکھو وہ تمہاری ہم پلہ انسان ہیں، جتنا حق ان کا ہے اتنا حق تمہارا ہے، تمہارے ان پر حقوق ہے، ان کے تم پر بھی حقوق ہیں، اور ان میں زیادتی کرنے والا کل قیامت کے دن پکڑ میں آئے گا اللہ کے سامنے۔ یہ نظام دیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر کے اندر عورت ذلیل ہو رہی ہو، اس گھر کے اندر اولادیں عزت والی زندگی کیسے گزاریں گی؟ جس عورت گھر کے اندر عورت کو مقام مل رہا ہو، اس گھر کے اندر اولادوں کو بھی مقام ملتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا اور بھلائی کا اور بہتر ہونے کا معیار گھر کی زندگی کو بتایا ہے۔ کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، وخیارکم خیارکم لنسائکم، اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ کیونکہ باہر تو دینداری، اخلاق، مروت، صبر، شکر، خندہ پیشانی، خوشگوار ملاقات، لبوں پر مسکراہٹ، پیاری باتیں، اور کیا کچھ نہیں کر لیتا ہے آدمی، لیکن گھروں کے اندر وہ نکلتا ہے جو اندر دبا ہوا ہوتا ہے۔ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں بہتری پھر بہتر ہونے کی علامت ہے، یہاں خراب ہے تو خراب ہونے کی علامت ہے۔ اور خود کے بارے میں کہا سنو، انا خیرکم لنسائکم، میں تم میں سب سے بہتر اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں، اس لیے تم میں سب سے بہتر بھی میں ہوں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ معجزوں کو چھوڑ دو، قرآن کو بھی اگر چھوڑ دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں نے صرف اس بات پر حضور کا کلمہ پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور کی بیوی سب سے پہلے آپ کی سچائی کا اعتراف کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے، مردوں عورتوں بوڑھوں کی تقسیم نکال دو تو پہلی کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کہا کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اور غور کریں، اس میں بھی اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلی بیوی آپ سے 15 سال بڑی طے کی۔ حضور 25 سال کے تھے، حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں جب دونوں کا نکاح ہوا، حضور سے 15 سال بڑی ہیں، گردش زمانہ دیکھی ہوئی ہیں، کاروباری عورت ہیں، کوئی گھریلو عورت نہیں ہے جس کو لوگوں کا اتار چڑھاؤ سمجھ میں نہ آتا ہو، بہترین کاروباری عورت ہیں، مکہ کی سب سے بڑی مالدار خاتون ہیں جو ہزاروں لوگوں کا تجربہ کر چکی ہے کاروبار میں، لین دین میں، آدمیوں میں۔ اور کاروباری آدمی اور لین دین والا آدمی تو آدمی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کون کیا ہے کون کیا نہیں، جبھی سمجھ میں آتا ہے۔ 15 سال بڑی ہے، عمر چاہے جیسی بھی ہو لیکن تجربہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، تجربے کی اہمیت ہے۔ علم چاہے کچھ ہو، عمر چاہے کتنے ہو، نالج چاہے جتنا بھی ہو، تجربے کی اپنی حیثیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، ترمذی شریف میں روایت ہے حضور کی، سل المجرب ولا تسأل الحکیم، حکمت کی باتیں کرنے والے سے زیادہ سوال مت کرو، تجربے کاروں سے پوچھا کرو اور کام کی بات ان سے ملے گی۔ تجربے کاروں سے پوچھو، وہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں عملی طور پر۔ کتابی باتیں کرنے والے وہ کتابی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، ان کی لگی تو لگی، نہیں لگی نہیں لگی۔ تجربے کار حقائق بتاتا ہے کیا ہے، تو تجربے کار ہیں۔ 15 سال تجربہ زیادہ ہے حضور سے زندگی کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے اس وقت خود 55 کی ہیں اور حضور 40 کے ہیں۔ ایک 55 سال کی تجربے کار، ماہر، سمجھدار عورت اپنے شوہر کی گھریلو زندگی کو دیکھ کر چیخ اٹھ رہی ہے کہ خدا کی قسم آپ ضائع نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو نبی بنائے گا۔ حضور کی سچائی کی، خدا کی قسم، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ کی بیوی خود کہہ رہی ہو اور چیخ کر کہہ رہی ہو اور ایک ادنا جھجک کے بغیر کہہ رہی ہو کہ اللہ آپ کو سچا نبی بنائے، آپ سچے نبی ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔
تو میں یہ بات ادھر نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیاد ہے گھریلو زندگی، اس میں بیوی ایک اہم ترین موضوع ہے، اس میں اولاد ایک اہم ترین موضوع ہے، اس میں ماں باپ ایک اہم ترین موضوع ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں خود کا عمل، خود کا کردار ایک اہم ترین موضوع ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عملاً بتایا ہے، اور سنایا بھی ہے اور عملاً بتایا بھی ہے۔ کیا واقعات میں سناؤں، اگر تفصیل میں جاؤں گا تو گھنٹوں نکل جائیں، لیکن میں بس بنیادیں آپ سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ ایک موضوع یہ ہے کہ اس جگہ پر عورتوں کو ان کا مقام دو، بیویوں کو ان کی عزت دو۔ روایت ہے جس کی رضا کی بات اللہ کر رہے ہو، جس کی رضا کی فکر، خوشی کی فکر اللہ کو لگی ہو، اللہ کر رہے ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہو، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے، آپ کو اللہ خوش کرے گا۔ جبرائیل سے حضور کہہ رہے ہیں میرے بعد امت کا کیا ہوگا، مجھے فکر لگی ہوئی ہے، میں نہیں جاؤں گا تب تک، میں فرشتے کے جواب پر صدا پر لبیک نہیں کہوں گا موت کے لیے، جب تک کہ مجھے اس بارے میں اطمینان نہ ہو جائے۔ اور جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ جائیے، ہم کل قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے۔ جہاں اللہ کہہ رہے ہو ہم آپ کو خوش کریں گے، ہم آپ کو خوش کریں گے، ہم آپ کو خوش کریں گے، وہاں سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی ادنا امتی حضور سے ناراض ہو۔ حضور سے ناراضگی کا مطلب اپنی جہنم کو دعوت دینا ہے۔ اب یہ اس کو ذہن میں رکھ کر اب ایک روایت سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ سے، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تو مجھ سے کب ناراض رہتی ہے کب خوش رہتی ہے۔ حالانکہ بیوی ہیں، خوش اور ناراض کا موضوع چھیڑا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہہ رہی ہیں بتائیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے تو بات بات میں قسم کھا کے کہتی ہے رب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہے تو قسم کھاتے ہوئے کہتی ہے رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں مزاج بگڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں حضور سے، حضور انسان ہونے کی وجہ سے کبھی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم جب رب ابراہیم کہتی ہوں اس وقت محمد کی محبت دل میں ویسی ہوتی ہے جب رب محمد کہتے وقت ہوا کرتی تھی۔ یہی ہوتی ہے، کیا دلداری ہے۔ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت ہے، آپ کو دعوت ہے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ تو معی، اکیلے نہیں آؤں گا، عائشہ ساتھ میں آئے گی تو آؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں گا۔ زندگی دکھا رہے ہیں، جہاں تصور نہیں بیوی کو دعوت میں ساتھ میں لے جانے کا، وہاں کہہ رہے ہیں عائشہ ساتھ میں آئے گی تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور ایک آدمی کے کھانے کی گنجائش ہے، بس آپ کو دعوت دی تھی عائشہ کو نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے تھے صحابہ، بے تکلف لوگ تھے، کہ آپ کو دعوت ہے عائشہ کو نہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں پھر ہمیں بھی دعوت تمہاری دعوت ہمیں بھی قبول نہیں۔ وہ کچھ دنوں کے بعد آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی پھر کہہ رہے ہیں عائشہ تو معی، عائشہ میرے ساتھ آئے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں حضور ایک آدمی کے کھانے کی دعوت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نہیں آئیں گے تمہاری دعوت میں۔ اور تیسری مرتبہ کچھ انتظام وغیرہ کر کے آ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت ہے۔ حضور پھر تیسری بار کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں ہاں حضور اب انتظام ہے، عائشہ کو بلا لیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے اب تمہاری دعوت قبول ہے۔ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جہاں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کچھ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وقت کا نبی سب سے بہادر انسان یہ بات کرے گا۔ ان مزاجوں کو تبدیل کیا تھا، جیسے ساتھ میں لو۔ اور اسی دعوت کا واقعہ ہے حضور جب کھانے سے، وہ گھر مدینہ کے باہر کسی گاؤں کے تھے، وہ گاؤں کے لوگ ویسے بھی سادے سیدھے ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے کہا ایک آدمی کی دعوت ہے۔ جب دعوت دونوں کی ہوئی تو اس گاؤں کو گئے اور واپسی میں جب آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کہا عائشہ دوڑ لگاتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ نشانہ ہے کون پہلے پہنچتا ہے دیکھتے ہیں۔ دونوں تنہا ہیں، اکیلے ہیں ساتھ میں میاں بیوی، اور دوڑ لگائی جا رہی۔
اس سے پہلے جنگ سے واپسی میں ایک مرتبہ دوڑ ہوئی تھی، اور اس مرتبہ دوسری دوڑ تھی۔ اللہ کے نبی اس مرتبہ آگے بڑھے، عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہو گئی۔ حضور نے کہا دیکھو اس وقت تم جیتی تھی، اس وقت میں جیت گیا، برابر ہو گیا۔ یہ نظام ہے، اور بچوں کے ساتھ کا سلوک اسی انداز کا ہے۔ چچا کے بچے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ، عبید اللہ، قسم، حضور سواری پر آتے کبھی تو ان کو اپنے ساتھ اٹھا کر بٹھا لیتے گھوڑے پر، سامنے ایک کو پیچھے ایک کو۔ راستے میں چڑھ رہے بچہ نظر آ رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سارے صحابہ کو ہٹا رہے ہیں، خود بھاگ رہے ہیں کہ پکڑو حسین کو، پکڑو حسین کو۔ وہ ادھر بھاگ رہے ہیں، حضور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ادھر بھاگ رہے ہیں، حضور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں، حضور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو پکڑ کر اٹھا کر گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو مجھ سے حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ یہ زندگی ہے۔ ماں باپ کی اہمیت وہاں بتائی جا رہی ہے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوتا پڑھانے کے لیے لوگوں کو، میری ماں زندہ ہوتی اور گھر میں سے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں جماعت کی نماز توڑ کر چلا جاتا کہ امی کیا کام ہے بتاؤ۔ کہ یہ سارا معاشرہ ہے اور یہ بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں کے ساتھ معاشرت قائم ہوتی ہے، گھریلو زندگیوں کا نظام صحیح ہوتا ہے۔ جس میں میں مختصر آخری بات کہوں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی ہدایت جو دی ہے، سب سے بنیادی ہدایت جو دی ہے، سب سے بنیادی ہدایت جو اہم ہے، ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے، ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے، ان سارے واقعات، چونکہ ان کا سنانے کا وقت بھی اب نہیں رہا، ان ساری باتوں کا خلاصہ اور ان ساری باتوں، ان سارے واقعات کا نچوڑ ہے کہ ایک طرف یہ رخ ہے بیویوں کے ساتھ، ایک بات رہ گئی اس موضوع پہ تاکہ وہ مکمل ہو، ایک طرف اپنی بیویوں کا اتنا خیال کیا تو دوسری طرف شرعی چیزوں پر ان سے ناراض بھی ہوئے، شرعی طور پر۔ اس لیے ایک مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اوپر فرسٹ فلور پر اوپر چلے گئے تھے، اور ایک مہینے تک نہ کسی بیوی سے بات کی، نہ کسی بیوی کا منہ دیکھا، ناراض بھی ہوئے۔ یہ مطلب نہیں کہ صاحب ہر چیز پر قبولی کرتے جاؤ، مولانا نے سنا دیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اعتدال کو بھی رکھو، ناجائز غلط چیزوں اور غلط تقاضوں پر ناراض ہونا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مہینہ ناراض ہو گئے، قسم اٹھا لی ایک مہینہ ان سے بات نہیں کروں، ایک مہینہ۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، حضور کیا ہو گیا ہے؟ اور اسی پر وہ واقعہ جو میں نے سنایا تھا، حضرت عمر نے کہا حضور مکہ میں ہم اچھے تھے، عورتیں دبی ہوئی رہتی تھیں، یہ مدینہ کی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے بھی پر نکل گئے۔ حضور مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ایک اور روایت میں حضور کو دل لگانے کے لیے حضرت عمر نے کہا ذرا ناراض ہیں، حضور کو ذرا ہنساؤں میں، تو حضور سے کہا حضور آپ سے یہ بیویاں خرچہ مانگ رہی ہیں نا، مجھ سے مانگ رہی تھی میری بیوی کل رات میں، تو اس کے گردن کے نیچے ایسے دی میں نے، تو حضور کھلکھلا کر ہنسنے لگے، پھر فوراً ہنسنے لگے، تو سیدھی ہو گئی وہاں۔ لیکن حضور تو ویسے نہیں تھے، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراۃ ولا خادما قط، حضور نے اپنی خادم اور اپنی بیویوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور کہا حضور نے لن یضرب خیارکم، تو میری امت کے جو بھلے لوگ ہوں گے اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ دیوس بن کر چاہے جو ہوتا رہے، نہیں، ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، اجازت دی، اگر قابو میں ناراضگی پر قابو میں بیوی نہیں آ رہی، بستر کو علیحدہ کرنے پر قابو میں نہیں آ رہی، سمجھانے پر نہیں آ رہی، تو ہلکی مار مارو، ایسی مار جس سے کوئی ورم نہ آئے، چہرے پر مت مارو، بس مار لگے، اس کا زخم نہ آئے، اجازتیں بھی دیں۔ ایک مہینہ خود ناراض ہو کے بیٹھے، صحابہ میں تذکرہ چل گیا، طلاق دے دی حضور نے اپنی بیویوں کو۔ اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے کہا حضور طلاق دے دیے؟ کہا نہیں طلاق نہیں دی ہے، بس قسم اٹھا لی ہے کہ ان سے بات نہیں کروں گا ان کی باتوں کی وجہ سے۔ ناراض ہو گئے، ایک موقع پر اور ناراض ہوئے، ساری عورتیں گھیر کے بیٹھ گئی حضور کو، ہمارا خرچہ ذرا اضافہ کریے، اس میں ہمارے خرچے میں اضافہ کیجیے، سالانہ جو حضور دیتے تھے کہ اس میں بڑھائیے، روم کی عورتیں بادشاہ کی، ایران کے بادشاہ کی عورتیں کیا کچھ نہیں کھا رہی پی رہی، اور ہم دو جہاں کے آقا کی بیویاں ہیں اور یہ سادہ سیدھی زندگی گزر رہی۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، اجازت نہیں ملی دونوں کو، کچھ دیر کے بعد دونوں کو اجازت ملی۔ حضرت عمر کی بیوی حفصہ، بیٹی حفصہ ہے، حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ ہے۔
حضور کہنے لگے حضرت ابوبکر عمر، حضور کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہیں آپ، یہ عورتیں کیوں گھیر کے بیٹھی ہیں آپ کو؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ اضافہ مانگ رہی ہے خرچے میں۔ تو وہ حضرت ابوبکر اٹھے ایسے مارنے کے لیے عائشہ کو، حضرت عمر اٹھے ایسے مارنے کے لیے حفصہ کو، کہ ہم سے مانگتی حضور کو کیوں پریشان کر رہی ہیں، مارنے کے لیے دوڑے۔ حضور نے دونوں کو پکڑا کہ نہیں نہیں رکو تم مارو مت، ہماری بیوی ہے، تمہاری بیٹی ہے، بعد میں ہماری بیویاں ہیں، ہمارے ہی سامنے کیسے مارو گے ان کو؟ روک دیا۔ اور قرآن کی آیتیں اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر دنیا کا سامان چاہیے تو میں تمہیں سامان دے کر طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں، اور اگر آخرت اور اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو جو زندگی ہے اس پر قناعت کرو۔ ساری عورتوں نے کہا وہ تو ہم نے مانگ لیا تھا دنیا کے حال میں، ورنہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں یہ دوسرا پہلو بھی ضرور ہے کہ ناراض بھی ہوئے آپ، یہاں تک کہ ناراضگی میں ایک موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق دے دیتی، طلاق دے دی حضرت حفصہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی وہ چونکہ حضرت عمر دبنگ ہیں، بیٹی بھی شیرنی تھی، مزاج تیز تھا، کہ طلاق دے دی۔ حضرت جبرائیل آئے، کہا حضور آپ کے عمر کی بیٹی کو طلاق دینے سے عمر کا دل دکھتا ہے، واپس لے لیں نکاح میں، عمر کی رعایت کریں ذرا۔ حضرت عمر کی رعایت میں حفصہ رضی اللہ عنہ کو پھر سے نکاح میں لی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دونوں پہلو ضروری ہیں، دونوں پہلو شرعی اعتبار سے ناراضگی جائز وجوہات پر، اور پھر اس کے علاوہ دلداری جائز جگہوں پر، اولاد کے ساتھ وہ سلوک، ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک، ایک گھر کا نظام خوبصورت بنے گا۔ اور جو گھر کا نظام خوبصورت ہوگا تو نسلیں پھر ایسی اونچی ہمت والی پیدا ہوں گی جو دنیا میں انقلاب کے کام کریں، ورنہ جو گھر میں اولادیں ساس بہو کے جھگڑوں کو، مار توڑ اور شوہر کی گالیوں کو اور ماں کی گالیوں کو اور ساس کی گالیوں کو اور دیورانیوں اور جٹھانیوں کی آپس کی لعن طعن کو دیکھ دیکھ کر بڑی ہوتی ہیں، وہ نسلیں کون سا بلند کام کر کے بڑی کام دنیا میں نام کریں۔ ذہنی اعتبار سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں ایسی اولادیں، ذہنی اعتبار سے نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں ایسی اولادیں، جہاں گھر میں یہ صورتحال خراب ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں سیرت کا ایک عظیم پہلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے، اس پر توجہ کی اس وقت خصوصاً بہت زیادہ ضرورت۔ ہمارے علماء، دارالقضائیں، مسلم ایسی تنظیمیں جو مسلمان ازدواجی مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھی رہتی ہیں، یہ بھری پڑی ہیں۔ کسی علاقے میں آپ چلے جاؤ، روز کا ایک قصہ، روز کی ایک کہانی، روز کا ایک مسئلہ، اور کیا کچھ خرافات اس وقت نہیں ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا، سوچا نہیں جا سکتا تھا جن واقعات کو کل آج وہ حقیقت کی طرح سورج کی طرح سامنے آ رہے ہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جن چیزوں کو۔ اس کی وجہ گھریلو نظام کی خرابی ہے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ شادیوں کے بعد عورتیں کہیں اور مبتلا ہوں گی، تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن صورتحال دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی اس نظام کی خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔